جب رسول اسلام ادھر سے گزریں گے تو ہم انہیں جو ہے قتل کر دیں گے. یہاں تک ملتا ہے کہ جناب ابوذر رسول اسلام سے کہا مثلاً جو ہے کپڑا جس سے بھاگ لیا گیا ہے ٹھیک ہے جی آپ خود جو ہے رسول اسلام کو لے کر پشت بھجانے لگے. کفار روکے اور روکنے کے بعد کہا کہ پشت کیا ہے؟ جنہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو رسول اسلام چھوڑ دیا. رسول اسلام کا قتل کرنا تو یہ جو ہے یہ بتائے گی نہیں, کوئی سوال ہی نہیں. اور اس طریقے سے کہا اور لے کر جو ہے وہ گزر گئے. یعنی اس قدر جو ہے سچے تھے. تو بہرحال ان کے بارے میں یہ ملتا ہے. ایک سوال پڑھیے محمد والا, ان کے بارے میں جو ہے یہ ملتا ہے. مائک جو ہے صبح سے خراب چل رہا ہے, تو دعا بھی دی ہے اسی وقت اس سے بھی دی ہے. اور یہ سوال تھوڑا سا ادھر ادھر کریں تو بات واضح نہیں ہوتی ہے نا. ایک دم جو ہے نماز کی طرح بس سامنے منہ ہے اور آپ لوگ متوجہ رہیں. تو ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ ایمان کے سلسلے سے تو مکے سے فاصلے پہ جناب ابوذر انہوں نے جو ہے تو سوچا کہ ہم چلے جائیں, لیکن اس سے پہلے دیکھیے دو تین روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ سادس خرا ایک پتھر تھا جو پرستش کرتے تھے, سب پرستش کرتے تھے, لیکن کیا ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ پتھر جو ہے جو سادس خرا پتھر ہے وہ لومڑی اور مثلا جو ہے بلی وغیرہ سب آتے ہیں پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں. بس یہیں سے وہ جو ہے چونکے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ حالت ایک الگ چیز ہے, علم اور دانشمندی الگ چیز ہے. اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ یہیں سے چونک گئے. اور جو ہے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی, ان کے بھائی کا نام تھا انیس نام تھا, انہوں نے بھیجا سجائی اور یہ قبیلہ غفار ہے, ابوذر غفاری کہتے ہیں نا, غفار ہے کہتے ہیں. تمہارا ان کے سلسلے سے یہ ملتا ہے یہ گئے اور واپس آئے تو کہا کہ وہ جو ہے توحید کا پیغام دے رہے ہیں. تو اس کے بعد خود جو ہے جناب ابوذر آئے. تو ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب جناب ابوذر اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک بھیڑیا ادھر سے آیا اور چاہا کہ حملہ کرے. تو جناب ابوذر نے عصا کو مارا, کچھ دور جو ہے بھیڑیا گیا, ادھر سے گھوم کے پھر آ گیا. پھر جو ہے عصا سے مارا, پھر جو ہے بھاگا اور گھوم کے ادھر سے پھر آ گیا. تب جناب ابوذر نے کہا بہت بدبخت ہو تم, ہم مار کے بھگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تم چلے آ رہے ہو. تب پروردگار نے اسے زبان دیا, اس نے کہا کہ ہم جو ہے بدبخت نہیں ہے, کچھ مکے کے بدبخت ہیں. یہ اللہ نے جو ہے پیغمبر کو رسول کو بھیجا ہے لیکن جو ہے ان کی بات نہیں مان رہے ہیں, ان کی بات نہیں مان رہے, جادوگر کر رہے ہیں, انہیں جو ہے اذیت پہنچا رہے ہیں. وہ اللہ کے پیغمبر ہے لہذا جو ہے ہم بدبخت نہیں ہیں, مکے والے جو ہے وہ بدبخت ہے. بس اب جو ہے یہیں سے جناب ابوذر چونکے. اب جو ہے جناب ابوذر آئے مکے کی طرف آئے اور جیسے ہی پہنچے اور پھر جو ہے ڈول پانی میں ڈالا تاکہ پانی پیلے. جب مکے پہنچ گئے ابوذر کے پاس پہنچے تو سوچا کہ پانی پیلے, اور جیسے ہی ڈول ڈالا اور جب ڈول کھینچا تو کیا نکلا؟ دودھ. اب جو ہے یہیں سے اور چونکے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو جانور اس نے کہا, پھر جو ہے یہاں جو ہے پانی کے لیے نکالا تو جو ہے شیر. اب اس کے بعد جو ہے وہ نکلے آگے بڑھے, جیسے آگے بڑھے دیکھا کہ چند افراد موجود ہیں, کھڑے ہیں, چند افراد کھڑے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. اور گفتگو کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برائی کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جب رسول اسلام کو برا برا کہہ رہے ہیں, جن کے بعد باہر جو ہے کھڑے ہو کر سب بہت پرانا چلا آتا ہے, کھڑے ہو برائی کر رہے تھے. تو جیسے ہی دیکھا کہ ادھر سے جناب ابو طالب آ رہے ہیں, جب دیکھا تو آپس میں کہا کہ اب بات گھما دو. اب جو ہے وہ دوسری بات کرنے لگے. جب دوسری بات کرنے لگے پھر اس کے بعد جو ہے لوگ بکھر گئے. تب ہم نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہم جو ہے پیغمبر اکرم سے ملنا چاہتے ہیں, اب ان پہ جو ہے ایمان لانا چاہتے ہیں. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ
ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے جناب ابو ذر جو ہے آئے پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایمان لائے تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ آپ جو ہے ابھی واپس چلے جائیں ہے نا, آپ کے بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے جناب ابو ذر کے, آپ واپس جائیے اور پھر بعد میں جو ہے آ جائیے گا یا ہم جو ہے بلا لیں گے. بہرحال یہ گئے اور جب پہنچے یہ کا انتقال ہو چکا تھا. اب جو ہے اس کے بعد کچھ دن کے بعد یعنی 6 دن کے بعد واپس آئے. لیکن اب جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے جو بقیہ وغیرہ تھی مان لے کر آ چکے تھے, اب جو ہے نماز پڑھ رہے تھے تو ادھر سے جو ہے ایک بھیڑیا آیا ہے, جانور کو حملہ کیا اور لے کر جو ہے چلا گیا. لیکن جناب ابو ذر جو ہے اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے. آپ کا مسئلہ الگ, اگر نماز میں کوئی موبائل لے کر بھاگے پڑھ لیجیے, بارہ وہ سب الگ الگ, تو اسی طریقے سے پڑھتے رہے. دیکھا کہ لے کے چلا گیا لیکن نماز پڑھتے پھر جو ہے دیکھا کہ دوسرا بھیڑیا ادھر سے آیا, لیکن اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ شیر آ گیا اور آنے کے بعد وہ شیر جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے بکریوں کا, حفاظت کر رہا, بھیڑیے نہیں آ رہے. اور جناب ابو ذر جو ہے نماز پڑھتے رہے اور آخری سال جو ہے پروردگار نے اس شیر کو زبان دی اور اس نے یہ کہا کہ ابو ذر آپ نماز پڑھتے رہیے, ہم حفاظت کرتے رہیے. اب اس کے بعد جو ہے جناب ابو ذر پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ذکر کیا. تب رسول اسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر تم جو ہے اللہ کی اطاعت کرتے رہے تو دیکھو اللہ نے جو ہے محافظ پیدا کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا رہے گا تو پروردگار جو ہے وہ اسباب کو مہیا کر دیتا ہے. تو یہ جناب ابو ذر جو دیگر کتابوں میں بھی اور اور دیگر جو ہے تفسیر ہے اس میں جو ہے تفصیل سے موجود ہے, تمام چیزیں تفصیل سے موجود ہے. تو یہی جناب ابو ذر ہے اور خود جو ہے پیغمبر اکرم نے جناب ابو ذر سے فرمایا. دیکھیے بہت سے موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ حاصل کر لیں, اور جناب ابو ذر نے وہ غنیمت جانتے ہوئے پیغمبر اکرم سے سوال کیا, کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ بہترین پسندیدہ عمل جو ہے کون سا ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد دیکھیں جہاد کی بھی قسم ہے نا, جہاد کی لسان ہے, زبان سے بھی جہاد کرنا ہے, قلم سے بھی جہاد کرنا ہے, مال کا بھی جہاد ہے, صحیح کوشش یہ سب جو ہے جہاد ہے جو بھی صحیح کرے. تو کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور جو ہے کامل ایمان ہونا, اللہ کو یعنی یقین کامل ایمان ہو, اس میں جو ہے شک اور شبہ نہ ہو. پھر اس کے بعد جناب ابو ذر نے سوال فرمایا. دیکھیں نماز تو بہت ہے نا, نماز جو ہے 400 نماز ہے تقریباً, بعض جگہ تو 1000 تک ہو جائے گا, نمازیں بہت ہے. تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ نماز میں سے سب سے بہترین نماز یعنی فضیلت اور عظمت بڑھ جائے کون سی ہے. تو فرمایا کہ جس میں جو ہے قنوت طویل کے ساتھ پڑھا جائے. دیکھیں نماز جماعت کا وہ آداب الگ ہے نا, نماز جماعت کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تمام کرے, جتنی جلدی اس کو نہ جوڑ دیجیے گا. جماعت کا حکم الگ ہے نا. مرادہ تو فرمایا کہ قنوت کو جو ہے طول دے دے, یہ جو ہے سب ہے. اور پھر فرمایا کہ وقت میں سب سے بہترین وقت کون سا ہے. تو فرمایا پھر سحر کا وقت, سحر کا وقت جو ہے وہ بہترین وقت ہے. اور سوال کیا اے اللہ کے رسول سب سے بڑی آیت, جناب ابو ذر نے سوال کیا جو آپ کے نازل ہوا وہ کون سی ہے. تو فرمایا کہ آیت الکرسی ہے, کرسی ہے. بہرحال جو ہے کرسی اس سے بھی بلند ہے.
बस उसको यूँ समझ लीजिए कि सातों आसमान जो है समा जाएगा। समझिए आप, यानी इतनी बड़ी मस्जिद में बस सरसों का राई दाना डाल दीजिए, पता चलेगा है। बस इसी तरीके से है। कुर्सी महाराज कलम ने तो फरमाया ये जो है आए जो कुर्सी के लिए फरमाया वो जो है पढ़िए। और फिर उसके बाद जो है सवाल किया कि अय अल्लाह के रसूल आखिर कौन शख्स है। हर शख्स जो है अपने आप को आखिर समझता है ना, समझता है कि जो हम मशवरा दे रहे हैं बस वही जो है सही है, बाकी जो है सही नहीं है। हर शख्स जो है अपने को आखिर समय कोई बेवकूफ़ समझता है, तो ऐसा नहीं है। हर शख्स जो है अपने आप को आखिर बेवकूफ़ भी आखिर समझता है। आप उससे मशवरा लीजिए, 10 मशवरा एक बार तो दे देगा आपको। हर शख्स आखिर समझता है। तो कहा कि अल्लाह के रसूल आखिर कौन शख्स है। तो कहा कि रिस्क के तलाश में हो और आखिरत से गाफिल न हो। ऐसा न हो कि रिस्क के सिलसिले में आखिरत से गाफिल हो जाए। ये भी ना हो कि सिर्फ जो है आखिरत के लिए ही है एक गोशे में बैठ जाए और रिस्क तलाश न करे। तो फरमाया कि वो शख्स आकिल है कि जो रिस्क तलाश कर रहा हो और आखिरत से गाफिल न हो। और फरमाया कि अबू ज़र ज्यादा न हंसे ये नहीं मतलब, यानी ज्यादा नहीं है। बात के इतने जोर से हंसते हैं यहाँ से पूरी मस्जिद में सुनाई देती, यानी मालूम का 10-20 आदमी जो है सुन लेंगे है ना। तो इस तरीके से फरमाया इन्ना उसको। और फरमाया कि देखो कसरत के साथ जो है तिलावत कुरान, इसलिए कि मलाइका भी तिलावत कुरान मजीद करते हैं। और फरमाया कि है अबू ज़र हमेशा जो है निगाह रखना जो तुमसे कमतर हो, जिस चीज़ में भी नेमत भी या उसमें जो है तो उस पर निगाह रखना, जो तुमसे बुलंदतर हो उस पर निगाह न रखना। अगर उस पर जो है निगाह रखेगा तो जाहिर सी बात है कि शुक्र भी अदा नहीं कर पाएगा और उसके अंदर जो है हसद का मादा भी पैदा हो जाएगा। तो जनाब अबू ज़र ने सवाल किया और पैगम्बर घबरा नहीं गए हैं। तो 5-10 मिनट पढ़ ले आओ, पढ़िए सब। फिर जो है जनाब अबू ज़र से कहा कि अबू ज़र हमेशा ये सोचना कि तुम जो है अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये नहीं तो फिर ये सोचना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। देखिए कोई चीज़ जो है अगर ये हो जाए, देखिए अगर सीसी कैमरा वगैरह रहता है तो थोड़ा सा बदल जाता है ना, एहतियात करने लगता है ना इंसान, जो है एहतियात करने लगता है। जाहिर सी बात है कि अगर उसके जहन में ये हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, मसलन जो है इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके जहन में ये है कि अल्लाह जो है उसे देख रहा है, तो ये जहन में हो तो बगल में कौन जो है बदन खुजा रहा है क्या है उसे एहसास नहीं होगा है। लेकिन अगर ये जहन में नहीं है तो जाहिर सी बात है। तो फरमाया कि हमेशा जो है ये जहन पे रखना। फिर पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र जवानी को गनीमत समझना, बुढ़ापा आने से पहले। ये जवानी जो है इसे गनीमत समझे, नहीं जो है फिर बुढ़ापा आ जाएगा। और ये हदीस सवाल होगा जवानी के बारे में कैसे गुजारा, तो इसे जो है जवानी को गनीमत समझो, यानी जितना हो सके इस्तेफादा कर लो। वो अलग मसला, बात जवान होते लेकिन बूढ़े बने रहते, ये भी इस्लाम ने ये हुक्म नहीं दिया है कि मसलन जो है हर वक्त हटते रहो, झुका के चलो कि जैसे लग रहा हो बीमार। रवायत में हशास और बशास रहो, ये न लगे बास के जो है चेहरे से जाहिर हो जाता है कि बहुत जो है परेशान हाल है। रवायत भी है कि मोमिन के सामने रहो तो हशास और बशास रहो, है ना, हमेशा जो है इस तरीके से रहो। तो फरमाया कि इसे जो है गनीमत जानो है, जवानी को जो है गनीमत जानो है। बुढ़ापा आ जाएगा तो मालूम ये हुआ कि फिर जो है जो इस वक्त अंजाम दे सकते हो, अभी रीढ़ की हड्डी जवाब दे चुकी है, अभी जो है सही सालिम हो खड़े होकर पढ़ सकते हो, जानवर बीमार हो गए बैठ नहीं सकते, तो फरमाया कि इसे गनीमत जानो।
اور فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرمایا کہ جو ہے فرصت کو، وقت کو جو ہے یہ مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، ہے نا، یعنی جو ہے یہ وقت ہے، جتنا ہو سکے استفادہ کر لو، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے پاس بے قیمت چیز ہے وہ جو ہے وقت ہی ہے، سب سے بے قیمت چیز یہی ہے، یعنی انسان جو ہے معلوم ہوا کہ ادھر روڈ پہ چائے پہ اور کہاں جو ہے معلوم ہوا کہ وقت جو ہے وہ گزار دیتا ہے، باتیں گزار دیتا ہے، اور اگر اس سے یہ پوچھ لیے کہ مجلس میں کیوں نہیں آئے، نماز جماعت میں کیوں نہیں آئے، یہی یہ کلام ہے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن سب وقت جو ہے موبائل اور ٹی وی کے لیے ہے، برا نہیں ماننا ہے، آپ کے لیے ہے نہیں ہے نا، سب وقت جو ہے وہ موبائل اور ٹی وی کے لیے، جس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اتنا وقت اتنا انسان جو ہے مشغول ہو جاتا ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، اپنی اپنی جگہ پہ سوچیے گا، معلوم یہ ہوا کہ اتنا مشغول رہتا ہے موبائل وغیرہ پہ، چائے ٹھنڈی ہوئی سے خبر ہی نہیں، یہ سب گھر کے اندر ہوتا، باہر نہیں، پڑھیے صلوات ٹھنڈی کی خبر ہی نہیں ہے، اور اگر جو ہے بول دیا پھر آپ دیکھیے گھر میں جو ہے اتنا ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان وقت کا احساس نہیں کرے گا تو پھر جو ہے یہ زندگی گزر جائے گی، اور ہر لمحے کا ایک لمحے کا حساب ہوگا، دیکھیے سیکنڈ جو ہے منٹ جو ہے گھنٹہ جو ہے دن جو ہے ہفتہ جو ہے مہینہ جو ہے سال، اس طریقے سے کر کے جو ہے یعنی انسان کا وقت گزر جاتا ہے، اور ہر لمحے کا جو ہے حساب ہوگا، لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت جانے، یعنی فرصت ہے جب تک سے جو ہے غنیمت سمجھے، اور چیزیں بھی ہے پھر ذکر ہو جائیں گے، اگر دولت ہے مال ہے تو اسے بھی غنیمت سمجھ لو، معلوم ہوا کہ آج ہے کل نہیں رہے گا، تو انسان کو چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، انسان جو ہے اسے غنیمت جانتے ہوئے استفادہ کرے، دوبارہ جناب ابوذر نے اس طریقے سے زندگی گزاری، تعلیم ہو گئے، اور کتاب سناتے اپنے اندر جناب ابوذر ایک مرتبہ گئے رسول اسلام سے ملنے، تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم جو ہے گھر پہ نہیں، معلوم ہوا کہ درخت کے نیچے جناب ابوذر وہ استراحت کر رہے ہیں، اور ہاتھ جو ہے پیشانی پہ ہے، ہاتھ پیشانی سے رکھتے ہوتے ہوئے، تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر رسول اسلام کو جگائے تو اذیت ہوگی، پیغمبر اکرم سو رہے ہیں، انہیں جو ہے اذیت ہوگی، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ درخت کی ایک پتا توڑتے ہیں، اور جیسے ہی پتا توڑیں گے آواز اگر پیدا ہوگی، اگر رسول اسلام جو ہے جگ رہے ہوں گے، جگہ نہیں سو رہے ہوں گے تو باہر آ رہا ہے، پتا توڑیں گے آہستہ سے، اگر سو رہے ہوں گے رسول اسلام مسئلہ نہیں معلوم ہو جائے کہ رسول اسلام سو رہے ہیں یا جگ رہے ہیں، تو جیسے ہی جناب ابوذر نے اس درخت سے پتا توڑا، رسول اسلام نے کہا کہ ابوذر کیا کر رہے ہو؟ تو جناب ابوذر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ سو رہے ہیں یا جگ رہے ہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ ابوذر اگر ہم سو جائیں تو تمہارے اعمال کو کون دیکھے گا؟ کیا گیا کہ باہر ہماری رستہ جو ہے گزرا، فریاد کیا کر لیا، لیکن ہار کروالا کے میدان میں حسین جلتے ہوئے زمین پہ پڑی رہی، ہاں آزاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچا، جب کوفے میں پہنچا
تو کوفے کی چھتیں نیچی تھی اور عورتیں یہ سمجھتی خاتون نے خروج کیا ہے تماشا دیکھنے کے لیے. عورتیں چھت نیچے تھی, سب کوفے کی سب عورتیں تھیں, بچے تھے, اور یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا. تو ایک مومنہ کی نظر پڑی جناب سکینہ پہ, اپنی کنیز سے کہا کہ لاؤ آپ کام لے کر آؤ. اور وہ لے کر بس آخری فکرہ شہزادی زینب کی خدمت میں آئی اور کہا کہ بیوی یہ کھانا ہے کھائیے اور ہمارے لیے دعا کر دیجیے. تو شہزادی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری دعا کیا ہے, تمہاری حاجت کیا ہے. اس نے کہا یہ دعا کر دیے جس طریقے سے یہ بچے یتیم اور اسیر ہوئے ہیں, ہمارے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو. شہزادی نے دعا کی, بچوں نے ابھی کہا کوئی اور بھی حاجت ہے, کہاں ایک حاجت اور ہے, کہا دعا کر دیجیے ہمیں مدینے جانا نصیب ہو. شہزادی نے کہا مدینے جا کر کیا کرو گی. کہا ایک زمانہ ہوا شہزادی زینب سے ملاقات نہیں ہوئی, زیارت نہیں ہوئی. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ اگر تم زینب کو یہاں دیکھو گی پہچان جاؤ گی, تڑپ گئی. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چہرے سے بال کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ تمہیں پہچانا نہیں, دیکھیے زینب ہے. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, غریب کو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار معصومی نظر جو سکتے میں جو بھی ہمارے حیات سے قبول فرما. پروردگار ہم سب کے معصومین کی مغفرت فرما, فرما. پروردگار جتنے بھی ظالمین ہیں انہیں معلوم رسوا فرما. وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں جاؤں شاہ میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.